بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 177 ہدایہ اول کے آخری اسباق چل رہے ہیں۔ بات کر رہے ہیں بابو اضافت الاحرام، یعنی ایک احرام پہلے باندھا ہوا ہے، اس کے اوپر دوسرے احرام کا اضافہ کرنا۔ ایک احرام پر دوسرے احرام کا اضافہ کرنا، اس کی کچھ صورتیں ہوں گی جن کو ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ عمرہ احرام باندھا ہوا ہے، اس کے اوپر حج کا احرام باندھ رہا ہے، تو اس کی بھی ایک صورتیں ہیں، دیکھتے ہیں اس کو۔ نمبر 2، حج پر حج کا احرام باندھنا۔ حج کا احرام ہے، اس کے اوپر دوبارہ حج ہی کا احرام باندھ دیا اگلے سال کے لیے۔ تیسری صورت، عمرہ احرام باندھا ہوا تھا، اسی پر عمرہ کا احرام باندھ دیا۔ چوتھی صورت ہے عمرہ پر عمرہ کا حج پر عمرہ کا احرام، یہ پہلے حج کا احرام باندھا ہوا تھا، اوپر سے عمرہ کا احرام باندھ دیا۔ تو پہلی اور چوتھی صورت آپس میں الٹ ہیں، اور دوسری صورت میں حج پر حج کا احرام، اور تیسری صورت عمرہ پر عمرہ کا احرام۔ اب پہلے عمرہ کا احرام تھا، اس کے اوپر حج کا احرام باندھ دیا وہیں حرم کے اندر ہی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ افعال عمرہ شروع کرنے سے پہلے حج کا احرام باندھ دیا۔ نمبر 2، کچھ افعال عمرہ شروع کرنے کے بعد، یعنی ابھی شروع کر دیا تھا افعال عمرہ کو لیکن کچھ کیے ہیں، یعنی طواف شروع کیا لیکن 1-2 چکر ہی ابھی لگائے ہیں، زیادہ نہیں لگائے، اس کے بعد حج کا احرام باندھ دیا۔ اسی میں تیسری صورت، زیادہ افعال عمرہ شروع کرنے کے بعد، یعنی 4 سے زیادہ، 4 چکر یا اس سے زیادہ چکر طواف کی بھی لگا دیے تھے عمرہ کے، پھر حج کا احرام باندھ دیا۔ تو یہ 3 صورتیں اس پہلی صورت کے اندر ہوں گی۔ پھر جو چوتھی قسم ہے کہ حج پر عمرہ کا احرام، پہلے حج کا احرام تھا، اوپر سے عمرہ کا احرام۔ اس میں ایک صورت یہ ہوگی کہ افعال حج شروع کرنے سے پہلے اس نے عمرہ کا احرام باندھ دیا، پہلے حج کا تھا۔ نمبر 2، افعال حج شروع کرنے کے بعد اور وقوف عرفہ سے پہلے اس نے عمرہ کا احرام باندھ دیا۔ اور تیسری صورت، وقوف عرفہ کرنے کے بعد اس نے عمرہ کا احرام باندھ دیا۔ یہ ہے پورے باب اضافت الاحرام باب کا خلاصہ اور لب لباب۔ اب ہم اس میں ہر ایک کا حکم دیکھتے ہیں اور اس کی صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ باب اضافت الاحرام، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اذا احرم المکی بعمرہ وطاف لها شوطا ثم احرم بالحج فانه يرفض الحج عليه لرفضه دم عليه حجة وعمرة۔ قال ابو یوسف ومحمد رحمهم الله، رفض العمرة احب الینا قضاؤها عليه دم۔ یاد رکھیں کہ آفاقی شخص کے لیے جو میقات سے باہر سے آتا ہے، اس کے لیے حج اور عمرہ کو جمع کرنا ایک احرام کے اندر، جیسے قران 2 احراموں کے اندر، یعنی جیسے کہ حج تمتع، قران کے اندر بھی حقیقت میں پھر اندر 2 ہی احرام ہوتے ہیں لیکن بیچ میں سے اس کو حلال نہیں ہونا پڑتا، تو اس کے لیے تو اجازت ہے۔ لیکن مکی شخص کے لیے ہم نے بتایا کہ قران اور تمتع اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ وہیں رہنے والا ہے، تو حج اور عمرہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وہ سفر کو متحقق کرے، 2 ایک سفر کے اندر کیوں کرے؟ لہذا میقات سے اندر کے آدمی کے لیے یہ حلی کے لیے یا مکی کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اگر مکی شخص، اس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں گے نا کہ وہ اگر حج کے اوپر عمرہ کا، عمرہ کے اوپر عمرہ کا، عمرہ کے اوپر حج کا احرام باندھے گا تو اس کے لیے یہ صورتیں ہیں۔ لہذا جب آفاقی شخص کے بارے میں یہ صورتیں آئیں گی کہ اس نے عمرہ کے اوپر حج کا یا حج کے اوپر حج کا احرام باندھ دیا، تو اس کے اندر ہم کچھ گنجائش جواز کی بھی نکالیں گے، کیونکہ وہ آفاقی ہے، اس کے لیے گنجائش ہے حج قران یا حج تمتع کے اندر اس کو ڈالتے ہوئے۔ اس لیے ہم پہلے مکی کی جو صورتیں ہیں وہ ذکر کریں گے کہ اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا لیکن اس نے کر دیا، اب کیا کرے، تو اس کے احکامات ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مکی شخص ہے، اس نے عمرہ کا احرام باندھا اور ابھی تک اس کا ایک ہی چکر لگایا تھا، یہ وہ صورت ہے کہ عمرہ کے اوپر حج کا احرام باندھ رہا ہے، عمرہ کے اوپر حج کا احرام باندھ رہا ہے، یعنی پہلی صورت ہے، اور اس کا ابھی تک ایک چکر لگایا ہے۔ ثم احرم بالحج، پھر
حج کا احرام اس نے اس کے اوپر باندھ دیا. فَإِنَّهُ يَرْفُضُ الْحَجَّ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ حج کو ابھی چھوڑ دے. وَعَلَيْهِ لِرَفْضِهِ دَمٌ، اور اس حج کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک دم اس پہ آ جائے گا، اور اب اس کے بعد اس کے اوپر ایک حج کی قضا کرنی، ایک حج لازم ہوگا، عمرتن، اور ایک عمرہ لازم ہوگا اس کی وجہ سے. صاحبین فرماتے ہیں رفض العمرۃ احب الینا، یہاں پر جب اس نے عمرہ کا طواف ایک چکر کر لیا تھا، اس کے اوپر حج کا احرام باندھا ہے، تو عمرہ کو چھوڑنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی قضا کرنا زیادہ پسندیدہ اور آسان ہے، اور اس کے اوپر ایک دم لازم ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک. صاحبین کی دلیل یہ کہ لأنه لا بد من رفض احدهما، کیونکہ حج اور عمرہ میں سے یہاں مکی کے لیے کسی ایک کا چھوڑنا تو بہرحال ضروری ہے. لأن الجمع بینہما فی حق المکی غیر مشروع، کیونکہ مکی کے حق میں حج اور عمرہ کو جمع کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. والعمرۃ اولی بالرفض، صاحبین فرماتے ہیں کہ جب چھوڑنا ضروری ہے کسی ایک کو تو عمرہ کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ لأنہا ادنی حالا، کیونکہ اس کی حالت ذرا آسان ہے اور ہلکی ہے نسبت حج کے. واقل اعمالا، اور اعمال کے اعتبار سے بھی کم ہے، صرف طواف اور سعی ہے. وایسر قضاء، قضاء کے اعتبار سے بھی آسان ہے کہ دو ہی اعمال کرنے ہیں. کونہا غیر موقتہ، دوسرے کہ اس لیے بھی آسان ہے قضاء اس کی کرنے کے یہ موقت نہیں ہے، یعنی کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہو، ایام تشریق اور ان کے علاوہ باقی پورا سال میں کسی وقت بھی کر سکتے ہو. تو یہ سب آسانیاں ہیں، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اب عمرہ کو چھوڑ دے، حج کے افعال کرنے شروع کر دے جس کا ابھی اس نے احرام باندھ دیا ہے. وَكَذَا إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ، اسی طریقے سے اگر کسی نے اس طرح کر دیا، یعنی اسی کے اندر یہ صورت بتاتے ہیں کہ عمرہ کا احرام باندھا ہوا تھا، اوپر سے حج کا باندھ دیا، لیکن وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِّنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ، کہ عمرہ کا کوئی فعل بھی نہیں کیا تھا، ایک چکر طواف کبھی نہیں لگایا تھا کہ اوپر سے حج کا احرام باندھ دیا. تو اس میں بھی چونکہ ابھی تک عمرہ اس نے شروع ہی نہیں کیا، تو لہذا عمرہ کو ہی فاسد کرنا زیادہ اولا ہے. لما قلنا، جیسے کہ یہ ساری دلیلیں صاحبین کی ہیں. یہ صاحبین کے نزدیک ہو گیا کہ عمرہ کو چھوڑ دے دونوں صورتوں کے اندر، کہ عمرہ کا کوئی حصہ شروع کر دیا ہو یا بالکل شروع نہ کیا ہو، دو صورتیں یہاں پہ ہوگی. فَإِن طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، اسی میں تیسری صورت، یعنی پہلی صورت جو ہم نے تین صورتیں مائنڈ میپ میں بنائی تھی کہ عمرہ کے 4 چکر یا اس سے زیادہ چکر لگا دیے تھے. ثم بأحرم بالحج، پھر حج کا احرام باندھ دیا. رفض الحج بلا خلاف، یہاں پر تو صاحبین اور امام صاحب سب کے نزدیک اتفاق حج کو ہی چھوڑے، کیونکہ لأن للأکثر حکم الکلی، کیونکہ اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے. لہذا جب 4 سے زیادہ چکر پائے گی عمرہ کے تو گویا کہ عمرہ پایا گیا سارے کا سارا. تو جب عمرہ پایا گیا تو اب عمرہ پایا گیا ہے تو اب اس کے اوپر حج کا احرام، یعنی اس کو چھوڑنا اور اس کو ترک کرنا اب متعذر ہو چکا ہے. فتعذر رفضها ما اذا فرغ منها، ایسے ہی ہے جیسے کہ عمرہ سے بندہ فارغ ہو جائے تو اب اس عمرے کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، جب کر ہی دیا عمرہ تو اب اس کو رفض کیسے کریں گے. ولا كذلك اذا طاف للعمرة اقل من ذلك عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے عمرہ کا طواف ایک چکر اس نے یا 2 یا 3 چکر کر دی، یعنی 4 سے کم کیے ہیں. تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیسے، یعنی وہاں پر ایسے نہیں ہے. اس عبارت کی اندر 2 نسخے ہیں. ایک نسخے کے اندر تو یہ بھی ہے وَكَذَلِكَ، لانی ہے وَكَذَلِكَ إِذَا طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر عمرہ کے کم چکر لگا دیے تو پھر بھی ان کے نزدیک حج کو ہی چھوڑے گا، عمرہ کو نہیں چھوڑے گا، جس طرح مطلب میں ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب ذکر کر دیا. لیکن یہ جو عبارت ہے اس کا بھی ایک خاص مطلب نکل سکتا ہے لا کذالک نسخے میں بھی. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ للاکثر حکم الکل، کہ عمرہ کے جب زیادہ چکر لگا دیے تو وہ عمرہ گوئے کہ سارے کا سارا پایا گیا. کما اذا فرغ منها، جب سارے کا سارا عمرہ پایا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اکثر کو ہم نے کل کا حکم دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اکثر نہیں ہوگا اقل ہوگا تو اقل کل معدوم ہوگا، گوئے کہ وہ عدم ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. جب اعتبار نہیں ہے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اس صورت کے اندر عمرہ کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے جب 1 چکر یا 2 چکر لیں، کیونکہ کم کا تو اعتبار ہی نہیں ہے تو گویا کہ عمرہ پایا ہی نہیں گیا.
جس طریقے سے اکثر کو ہم کہتے ہیں کہ سارا پایا گیا، تو کم کا مطلب یہ ہے کہ پایا ہی نہیں گیا سرے سے. جب سرے سے پایا نہیں گیا تو یہ ایسی صورت بن گئی گویا کہ اس نے عمرہ شروع ہی نہیں کیا. جب شروع نہیں کیا تو پھر تو یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک چکر کی صورت میں بھی عمرہ کو ہی چھوڑنا افضل ہونا چاہیے، جبکہ امام صاحب پھر بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں، حج کو چھوڑے جب عمرہ کو شروع کر دیے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لا کذالک اذا طاف للعمرہ، ایسا نہیں ہے اس صورت کے اندر کہ جب وہ عمرہ کا ایک چکر لگا دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک. فرماتے کہ وہاں پر ہم ایک اور دلیل سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک اور دلیل سے وہاں پر حج کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمرہ کو جاری رکھے. وہ کیا دلیل ہے؟ وہ یہ ہے ان احرام العمرۃ قد تأکد باداء شیء من اعمالها، عمرہ کا احرام عمرہ کے اعمال میں سے کسی خاص چیز کو ادا کرنے کے ساتھ مضبوط ہو گیا ہے، پکا ہو گیا ہے، پکا ہو گیا، اگرچہ ایک چکر کیوں نہ لگایا ہو تو اب اس عمرہ کے احرام کو باطل نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. اس دلیل کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہاں پر فرمایا کہ نا اگر ایک چکر بھی لگا دیے تو پھر حج کو چھوڑنا پڑے گا، عمرہ کو جاری رکھنا پڑے گا. وَإِحْرَامُ الْحَجِّ لَمْ يَتَأَكَّدْ، اور حج کا احرام ابھی تک کسی بھی فعل کو شروع کرنے کی وجہ سے پکا ہوا ہی نہیں ہے. تو وَرَفْضُ غَيْرِ الْمُتَأَكَّدِ أَيْسَرُ، جس کو ابھی تک پکا کیا ہی نہیں ہے، مضبوط کیا ہی نہیں ہے کسی فعل کرنے کے ساتھ، اس کو چھوڑنا زیادہ آسان ہے، لہذا حج کے احرام کو چھوڑنا پڑے گا. وَلِأَنَّ فِي رَفْضِ الْعُمْرَةِ الْحَالَةُ هَذِهِ إِبْطَالُ الْعَمَلِ، دوسری دلیل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ عمرہ کو چھوڑنے کے اندر حالانکہ حالت بھی اس وقت پوری عمرہ کی ہی ہے، وہ طواف کر رہا ہے، اس کا یا ایک چکر لگا دیا، ابطال العمل، عمل کو باطل کرنا لازم آتا ہے کہ ایک کام اس نے شروع کیا ہوا اور آپ اس کو باطل کرو. وفی رفض الحج، حج کو چھوڑنے میں امتناع عنہ، عمل کو باطل نہیں کرنا بلکہ عمل کرنے سے رکنا ہے. عمل کرنے سے رکنا آسان ہے یا عمل کرتے ہوئے اس کو باطل کر دینا یعنی اچھا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. لہذا حج کے احرام کو چھوڑ دیں. علیہ دم بالرفض یہما رفضہ، آگے پھر چل وہ عمرہ کو چھوڑتا ہے امام صاحبین کے مطابق یا حج کے یعنی احرام کو چھوڑتا ہے، دونوں میں سے کسی کو بھی چھوڑتا ہے لیکن اس کے اوپر دم چھوڑنے کی وجہ سے لازم ہوگا. وجہ یہ کہ لأنہ تحلل قبل اوانہ، لأنہ تحلل قبل اوانہ، وہ اپنے اس کا جو احرام ہے اس کے وقت سے پہلے اس سے حلال ہو گیا ہے. حلال ہونے کی وجہ سے کیونکہ اس کو چھوڑے گا تو اس سے حلال ہو رہا ہے نا، تو اس کی وجہ سے دم لازم آئے گا. لتعذر المضی فیہ، کیونکہ اس کو ابھی جاری نہیں رکھ سکتا. صاحبین کے نزدیک عمرے کو جاری نہیں رکھ سکتا، حج کو جب جاری رکھے گا. امام صاحب کے نزدیک جب عمرہ کا ایک چکر لگا دیا تو پھر حج کو جاری نہیں رکھ سکتا، لہذا حج کو چھوڑنا پڑے گا، یعنی حج کے احرام کو چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم آئے گا. تو یہ پہلی صورت کی مزید آگے جو 3 صورتیں تھیں امام صاحب اور صاحبین کے اس میں یہ اختلاف اپنی جگہ پر مکمل ہوا. اس میں راجح قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہی ہے. مانتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر لازم آئے گا کیونکہ اس نے پہلے سے ہی اس کو یعنی چھوڑنے کی وجہ سے حلال ہو گیا ہے، لہذا اس کے اندر وہ اعمال کو جاری رکھ نہیں سکتا، لہذا دم لازم ہوگا. فکان فی معنی المخصر، لہذا یہ مخصر کے معنی میں ہو گیا ہے. مخصر کہتے ہیں کہ جس کے اوپر راستہ بند کر دیا گیا ہو اور اس کو روک دیا گیا ہو حج عمرہ کرنے سے، تو وہ راستے کے اندر ہی حلال ہوگا. تو اس کے حلال ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ قربانی ادھر ذبح کرے گا یا حلق کرے گا، تو پھر بعد میں اس نے اس کی قضا کرنی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر اس کا دم لازم ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے حلال ہو گیا. الا ان فی رفض العمرۃ قضاءها لا غیر، لیکن عمرہ کو چھوڑنے کی صورت میں صرف اس کی قضاء ہی لازم آئے گی اور کچھ بھی لازم نہیں آئے گا، یعنی حج وغیرہ ساتھ اس کے لازم نہیں ہوگا. وفی رفض الحج قضاءہ عمرۃ، فرماتے ہیں کہ جب حج کو چھوڑے گا، حج کو چھوڑنے کی صورت میں حج کی قضا ساتھ ہی ایک عمرہ بھی اس نے کرنا ہوگا. یہ اصول ہے شریعت کا کہ اگر کسی نے حج چھوڑ دیا ہے یا حج فوت ہو گیا ہے تو آئندہ سال میں جب وہ حج کرے گا قضا اس کی، تو پھر ساتھ ساتھ ایک عمرہ بھی کرنا ہے. لیکن اگر صرف عمرہ چھوڑا ہوا ہے تو پھر صرف ایک ہی عمرہ کرنا ہے اور ساتھ کچھ نہیں کرنا. لأنه فی معنی فائت الحج، فرماتے ہیں کہ یہ شخص چونکہ حج کے فوت ہونے والے، حج کو فوت کرنے والے شخص کے معنی میں ہے کہ جو احرام حج کا باندھ کر گیا، آگے اس کا حج فوت ہو گیا کسی وجہ سے، تو یہ اس شخص کے معنی میں ہے. لہٰذا اس شخص کو بھی یہاں پر، اور وہ جب فوت شدہ حج کی قضا کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ عمرہ بھی اس کے لیے لازم ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اس کے لیے عمرہ لازم ہوگا. وَإِن مَضَىٰ عَلَيْهِمَا،
ایسا ہوا کہ اس شخص نے یہ حج اور عمرہ کا جو احرام ملا دیا، پہلے عمرہ کا احرام تھا اور اس کے بعد اس نے عمرہ کے افعال شروع کیے یا نہ کیے، ہر دو صورت، اس کے بعد اوپر سے حج کے احرام باندھ دیا اور پھر دونوں کو کرنا شروع کر دیا، یعنی عمرہ کے افعال بھی کر دیے، حج کے افعال بھی کر دیے، حالانکہ ہم نے کہا چھوڑنا چاہیے نا کسی ایک کو، لیکن اس نے کر دیے. اجزأہ، لیکن فرماتے اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا، لأنہ ادى افعالہما کما التزمہما، اس نے ان افعال کو یعنی حج اور عمرہ کے دونوں افعال کو ادا اسی طور پر کیے جس طور پر اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا، یعنی اسی ناقص طریقے سے لازم کیا تھا کہ دونوں کو ملا کر کروں گا، تو دونوں کو ملا کر اس نے کر دیا. لیکن غیر انہ منہی عنہما، لیکن اس کے لیے یہ ایسا کرنا جائز نہ تھا، منع تھا اس کے لیے، منع تھا. اب فرماتے ہیں کہ والنہی لا یمنع تحقق الفعل علی ما عرف من اصلنا، تو پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب منع تھا تو پھر حج اور عمرہ ہوا کیسے اس کا؟ فرماتے ہیں کہ ہو گیا. وجہ یہ کہ ہمارے نزدیک جب افعال شرعیہ سے نہیں ہوتی ہے نا، وہ خود جو افعال شرعیہ ہیں ان کے وجود کو مانے نہیں ہوتی، نہیں کہ بھئی نہیں ہوگی تو لہٰذا ان کا وجود ہی نہیں ہوگا، نہیں، نفس وجود ان کا بہرحال ہوگا. فرماتے ہیں کہ نہیں جو ہوتی ہے فعل کے متحقق ہونے کو منع نہیں کرتی، جیسے کہ احناف کا اصول ہے. وعلیہ دم، لیکن اس کے اوپر دم لازم آئے گا، لیکن یہ دم شکر نہیں ہے، دم جبر ہے. یہ قران نہیں ہے کہ اس نے حج اور عمرہ کو جمع کر دیا، یا حج تمتع نہیں ہے کہ حج اور عمرہ کو جمع کر دیا اور اس کے اوپر دم شکر لازم ہو، نہیں، بلکہ یہاں پر اس نے ایک ہی احرام کے اندر سے ابھی تک ایک کام ختم نہیں کیا تھا کہ اس کے اندر سے دوسرا نکال دیا، تو یہ کام اس نے بدعت کر دیا. دو احراموں کو اس طریقے سے جمع کرنا بدعت ہوتا ہے جب تک کہ پہلے سے فارغ نہ ہو جائے بندہ. تو اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے اس کے بعد دم جبر ہے، لجمعہ بینہما، دونوں کو جمع کرنے کی وجہ سے، لأنہ تمکن النقصان فی عملہ، اس کے عمل کے اندر یہ نقصان پیدا ہو گیا ہے کہ لارتکابہ المنہی عنہ، اس نے ایک منہی عنہ کام کر دیا ہے. کیا کام؟ ایک تو یہ مکی ہے، مکی شخص کے لیے حج اور عمرہ کا جمع کرنا جائز ہی نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں مکی کی، مکہ کے رہائشی کی یا میقات کے اندر کے بندے کی، اس کے لیے تو ایسا کرنا جائز ہی نہیں تھا. اس نے جمع کیوں کیا؟ پہلی تو یہ بات ہے، یہ جمع کرنا اس کے لیے منع تھا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اور دوسرے یہ کہ ابھی تک ایک سے فارغ نہیں ہوا، دوسرا شروع کر دیا. اس لیے فرمایا وہذا فی حق المکی، یہ دم مکی شخص کے حق میں دم جبرن، جبر کا دم ہے، وفی حق الافاقی دم شکرن، آفاقی کے حق میں یہ دم شکر ہے. من احرم بالحج ثم احرم یوم النحر بحجۃ اخرى، اب یہاں پہ یہ صورت ہے کہ کسی نے یوم نحر کے پہلے اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا اور حج کے افعال کر رہا تھا. جب یوم نحر آیا اس نے ایک آئندہ سال کے حج کے لیے احرام باندھ دیا، یوم نحر کو ہی باندھ دیا. یوم نحر کو تو اس نے حلق بھی کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے، بہت سارے مسائل اور بھی اس نے اعمال کرنے ہیں. اب ایک اشکال ہوا، اشکال یہ ہوا کہ بلکہ اس کے اندر کچھ صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہوگی کہ حلق سے پہلے اس نے دوسرا احرام باندھ دیا، یعنی آئندہ سال کے حج کا، یعنی پہلے حج کے حلق سے پہلے باندھ دیا، یا پہلے حج کے حلق کرنے کے بعد اس سے حلال ہو گیا، اس کے بعد آئندہ سال کا احرام باندھ دیا. تو یہ دو صورتیں دیکھیں. فَإِنْ حَلَقَ فِي الْأُولَى، اگر اس نے پہلے حج کا حلق کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے آئندہ سال کا احرام باندھا اور آئندہ پورا سال وہ احرام کی حالت میں رہے گا اور پھر آئندہ سال کا حج کرے گا، لزمتہ الاخری، دوسرا احرام اس کے اوپر لازم ہو گیا ہے، ولا شیء علیہ، اس پہ کچھ لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے پچھلے احرام سے وہ نکل چکا ہے حلق کی وجہ سے. وَإِن لَمْ يَحْلِقْ فِي الْأُولَى، اگر پہلے احرام کا حلق کر کے اس سے نکلا ہی نہیں تھا یوم نحر کو کہ آئندہ سال کے حج کے لیے احرام باندھ دیا، فرماتے لازمۃ الاخری، دوسرا حج اس کے اوپر پھر بھی لازم ہو جائے گا، احرام لازم ہو جائے گا. وعلیہ امن، لیکن اس کے اوپر دم لازم آئے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ہر دو صورت میں کہ قصر ام لم یقصر، قصر کرے یا نہ کرے. قصر کا ذکر اس وجہ سے فرمایا چونکہ عورت ہے تو اس کے لیے قصر ہی ہوتا ہے، تو مرد کے لیے حلق ہوتا ہے، تو قصر کا ذکر کرو تاکہ عورت بھی اس میں خود بخود آ جائے. یعنی اب اگر وہ قصر کرے، یعنی دوسرے حج کے احرام باندھنے کے بعد پہلے حج کے احرام سے نکلنے کا قصر ابھی وہ کرے یا نہ کرے، ہر دو صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پہ دم آئے گا. اگر کرے گا تو اگلے احرام کی جنایت کر رہا ہے اس لیے، اور اگر نہیں کرے گا تو پچھلے احرام کا جو قصر یا حلق تھا اس کو مؤخر کر رہا ہے اور اس کو آئندہ سال کرے گا،
تو مؤخر کرنے کی وجہ سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک دم لازم آتا ہے، لہذا ہر دو صورت کے اندر اس کے اوپر دم آئے گا۔ سامعین فرماتے ہیں کہ لم یقصر فلا شیء علیہ، اگر قصر نہیں کرتا، مؤخر کرتا ہے، فی الحال قصر نہیں کرتا، آئندہ سال جب حج کرے گا اس کے بعد اکٹھا ہی بس قصر کرے گا اور دونوں احراموں سے نکل جائے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ تاخیر کی صورت میں، کسی نسک کو مؤخر کرنے کی صورت میں صاحبین کے نزدیک دم لازم نہیں آتا۔ لأن الجمع بین احرامی الحج و احرامی العمرۃ بدعۃ، فرماتے ہیں کہ یہ لأن سے دلیل اس کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اس قول کی، قصر کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے اوپر اس صورت میں دم لازم آئے گا۔ دلیل یہ ہے کہ حج کے دو احراموں کو ایک ساتھ اکٹھا جمع کرنا، ابھی تک ایک کے افعال سے فارغ نہیں ہوا، عمرہ کی اس طریقے سے دو کو جمع کرنا احراموں کو، یہ بدعت ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِذَا حَلَقَ، جب وہ اس نے حلق کر لیا، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ نُسُكًا فِي الْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ، یعنی پہلے احرام کا حلق ابھی تک کیا نہیں تھا کہ دوسرے احرام کو باندھ دیا اور پھر حلق کیا، فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دوسرے احرام کے اندر حلق پہلے احرام والا کر دیا تو فرماتے ہیں کہ فہوا، اگرچہ فہوا و ان کان، درمیان میں جملہ معترضہ ہے، نسکن فی الاحرام الاول، اگرچہ وہ پہلے احرام کا تو ایک نسک ہے، اس کا ایک عمل ہے، فعل ہے جو رہتا ہے، لیکن فہوا جنایۃ علی الثانی، لیکن دوسرے احرام کی تو وہ جنایت ہے کہ دوسرے احرام کے اندر وہ حلق کر رہا ہے اس کے افعال شروع کرنے سے پہلے، لأنہ فی غیر اوانہ، کیونکہ یہاں پر جو حلق وہ کر رہا ہے اس کے دوسرے احرام کے کا جو حلق ہے اس کے وقت سے پہلے کر رہا ہے، وہ تو بھی آئندہ سال اس نے حج کرنا ہے، جبکہ حلق اس کا بھی وہ کر رہا ہے۔ فلزمہ الدم بالاجماع، بالاجماع یہاں پہ اس کے اوپر دم لازم آئے گا، یہاں پر تو صاحبین کے نزدیک بھی آئے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی آئے گا۔ وَإِن لَمْ يَحْلِقْ، اگر وہ حلق اس نے نہیں کیا، حتی حج فی العام القابل، یہاں تک کہ آئندہ سال اس نے حج کیا اور پھر اس نے حلق کیا اکٹھا دونوں احراموں کے لیے، تو فقط اخر الحلق، حلق کو اس نے مؤخر کر دیا عن وقت، اپنے وقت سے، فی الاحرام الاول، پہلے احرام کے اندر جو اس نے حلق کرنا تھا اس کے وقت سے مؤخر کر دیا، تو مؤخر کرنے کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک تو دم لازم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ مؤخر کرنا بھی دم کو واجب کرتا ہے، صاحبین کے نزدیک اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے مقابل میں اس کی ان کے یہ اصول ذکر کر دیا ہے۔ فلہذا سوّ بین التقصیر وعدمہ عندہ، اس لیے صاحب دایا نے قصر کرنے یا نہ کرنے کو برابر ایک ہی حکم میں قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کہ دونوں صورتوں میں دم لازم آئے گا، وشرط التقصیر عندہما، اور صاحبین کے نزدیک اس کو جو ہے وہ تقصیر کی شرط لگائیے کہ قصر کرے گا ادھر تو دوسرے احرام کی جنایت کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک دم آئے گا، لیکن مؤخر کر دیا اس نے آئندہ سال ہی کر دیا تو اس صورت کے اندر مؤخر کرنے کی وجہ سے صاحبین کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ یہاں تک دوسری صورت مکمل ہوگی۔ پہلی صورت تھی کہ عمرہ کے اوپر حج کے احرام باندھ دیا، یہ دوسری صورت تھی کہ حج کے اوپر حج کے احرام باندھ دیا، اور اب آگے ہم ایک تیسری صورت پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمرہ کے اوپر عمرہ کا احرام داخل کر دیا۔ تو فرماتے ہیں ومن فرغ من عمرتہ الا التقصیر، کوئی شخص عمرہ سے باقی افعال تو کر چکا تھا، فارغ ہو گیا تھا، لیکن اس کا قصر رہتا تھا یا حلق رہتا تھا، احرم باخرى، دوسرے عمرے کا احرام باندھ دیا، ابھی تک پہلے کا قصر رہتا ہے، ایک تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا، لِإِحْرَامِهِ قبل الوقت، یعنی وقت سے پہلے پہلے اس نے احرام باندھ دیا، کیونکہ دوسرے عمرے کا احرام پہلے عمرے کے قصر کے بعد تھا نا، تو انہوں نے پہلے کر دیا، اور کہ مکی شخص کے بارے میں ابھی تک بات چل رہی ہے کہ حج کے اوپر حج کو داخل کیا اس نے، یا عمرے کے اوپر حج کو داخل کیا، یا عمرے کے اوپر عمرے کو داخل کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کام اس نے کر دیا، اور وجہ یہ ہے کہ لأنه جمع بین احرامي العمرہ، عمرے کے دو احراموں کو جمع کر دیا اور پہلے سے ابھی تک فارغ نہیں ہوا، هذا مکروہ، یہ کام تو اس نے مکروہ کیا ہے، ناپسندیدہ کیا ہے، یلزمہ الدم، اس کے اوپر دم لازم آئے گا، وهو دم جبر کفارہ، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جو دم لازم ہے یہ دم جبر ہے، اس نے ایک ناجائز کام کیا اس کی وجہ سے جبرن اس کے اوپر دم لازم ہے، کفارتن، اور یہ دم جبر ہے اور دم کفارہ ہے اس کے حق میں، تو لہٰذا دم شکر وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اسی سبق کو اور انہی صورتوں کو مزید آگے لے کر جائیں گے اور اس باب کو مکمل کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔